بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بهم وارثا وموروثا وبعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ قرآن مجید نے ایک بڑی حیران کن بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے آخری رکوع میں یہ بات فرمائی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے خیال اس کو رہنے دے، تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کے بعد اس کو ویسے بھی روٹی وغیرہ کھانی ہے نا، بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ متصدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر اتارتے اور پہاڑ کو وہ سمجھ اور عقل دے دیتے جو انسان کو دی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی، اس کو رہنے دے بھائی، تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں ذرا۔ جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اور جو عقل اگر وہ پہاڑ کو مل جاتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خاشعاً جھک جاتا، وہ نیچے ہو جاتا، وہ پست ہو جاتا، اور متصدعا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، بالکل اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اتنی بڑی وہ مخلوق ہے۔ پہاڑ ہمالیہ کو دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، یا K2 کتنا بڑا پہاڑ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ آپ ماشاءاللہ زیادہ تر کشمیر کہنے والے مظفر آباد، وہاں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور بڑے پہاڑوں کو آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے اس کے متعلق، تو فرمایا کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں بھائی؟ من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، کہ یعنی قرآن مجید میں اتنا ڈر ہے یا اتنا خوف ہے کہ وہ جس پر بھی اترتا تو اس کو ضرور بضرور خاشع کر دیتا ہے۔ خاشع کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بالکل پست ہو جائے، نیچے ہو جائے، مان لے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا نماز میں خشوع و خضوع، تو خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل وہ اپنے سر کو نیچے کر لے، آنکھوں کو نیچے کر لے، اور بالکل خاشع کی حیثیت میں پست اپنے آپ کو کر لے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو انسانوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ انسان کے دل کو تبدیل کرنے والی چیز صرف قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام میں سے، یعنی اس وقت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا یا توفیق بخشی، تو ان میں سے اکثر صرف قرآن مجید کو سن کر کہ چند آیات انہوں نے سنی تو ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، ان کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اس کے اندر تاثیر اتنی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ توجہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس کو سمجھ سکیں۔ جو قرآن مجید کو سمجھ کر توجہ کے ساتھ اس کو سنتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر نہ آئے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اوحیا میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے یہ علم نہیں تھا، جو کچھ واقعہ ہوا ہے وہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ نے میری طرف وحی کی اور اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ اب کتنا یہ کلیئر بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب کی خبریں پتہ چلتی تھی وہ وحی کے ذریعے سے پتہ چلتی تھی۔ جو بھی جتنے بھی غیب کی خبریں ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اپنی امت کو بتا دی کہ یہ آدم علیہ السلام کے یہ واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کے یہ واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اور باقی اور جو آنے والے ہیں قیامت کے حالات و واقعات، وہ دراصل وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے اپنی امت کو بتایا۔ تو اس میں ہوا یہ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا، آپ کو نبی اور رسول بنایا، تو اس سے پہلے شیاطین اور جن آسمانوں پر چڑھ جاتے تھے، آسمانوں کے قریب جا کر وہاں وہ باتیں سنتے تھے کہ فرشتے کیا باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو کیا آرڈر دیتے ہیں، اور پھر وہ نیچے آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے، جو یہ حساب کتاب کرنے والے نجومی ان کو بتاتے تھے، اور وہ جن جو تھا وہ ایک بات کے ساتھ وہ 100 جھوٹ ملا دیتا تھا، 100 جھوٹ ملا کر وہ اس کو بتا دیتا کہ یہ اس طرح کا کوئی آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور بعض دفعہ وہ جو سننے والا ہوتا جن وہ مر جاتا، بعض دفعہ وہ نیچے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے مقرر کیے تھے، جسے وہ کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹا ہے، ستارہ وہ گیا ہے پیچھے، آپ نے بھی کئی دفعہ اس کو دیکھا ہوگا، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کی وجہ سے یا مار دیتے ہیں یا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بعض دفعہ زندہ بھی بچ جاتا ہے، اس کی قسمت ہے، یہ تو ساری باتیں قسمت کی ہیں، بعض وہ نیچے آ جاتا ہے اور وہ بات کو مکس کر کے ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور پھر جو یہ نجومی یا یہ جو فارچون ٹیلر ہوتے ہیں کہ بتانے والے مستقبل کی خبریں یا اس طرح کی چیزیں، تو ان کو وہ آ کر بتاتے ہیں۔ تو اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نبوت آپ کو ملی تو وہاں جنوں کا اوپر جانا بند ہو گیا، ان کو پریشانی لائق ہوئی کہ کیا یہ دنیا میں کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا، مشکل ہو گیا ہمارے لیے، تقریباً ناممکن ہو چکا، ہم تو اوپر جا ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اپنی ٹولیاں بنا کر نا زمین میں پھیلا دی کہ دیکھو بھائی کیا نیا واقعہ کیا پیش آیا ہے۔ تو وہ ایک ٹولی تھی جنوں کی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، کہ وہ ایک ٹولی ایک جماعت جنوں کی وہ مکہ کے قریب وادی نخلہ کے پاس سے گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز میں ظاہر قرآن مجید ویسے ہی زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے وہاں قرآن مجید سنا، تو وہ خبر اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ نے بھی کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلائیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ ان استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا ہے، اور قرآن مجید کو سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے ایک عجیب، اور عجیب کا معنی یعنی پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ عجیب کا معنی صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسے ہمارے اردو میں ایک عجیب کا معنی کہتے بڑی عجیب بات ہے جی، وہ دوسرے معنی میں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ عجیب کا معنی پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ حیران کن بھی ہو سکتا ہے، کہ جو بندے کو بالکل حیران کر دیتی ہے کہ وہ جنوں کو اس نے حیران کر دیا اور جنوں پر اس نے اثر کر دیا، اور اتنا اثر کیا کہ انہوں نے کہا کہ آمنا بہ، حالانکہ چند آیات سنی انہوں نے، کچھ زیادہ پورا قرآن مجید ہم تو کئی بار اس کو پڑھ جاتے ہیں نا، تو انہوں نے چند آیات سنی، اور چند آیات سننے کے بعد کہا کہ ہم آمنا بہ، ہم اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ یہ فرما رہے ہیں بالکل یہ صحیح ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی دعوت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور شرک نہ کرنا، اور لیکن یہ نصیب ان کو کیسے ہوئی، یہ قابل توجہ بات ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، جنوں کو کیسے فائدہ ہو گیا، یا بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور ہمیں عام طور پر بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ہوتا، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ نہیں ان کو ملتا اور بعض لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اس کے پیچھے
سائنس کیا ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ قسمت اور توفیق کی بھی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استماع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان استمع نفر من الجن۔ استماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ کسی بات کو سننا، اور ویسے سننے کے لیے عربی زبان میں لفظ سامعہ ہے۔ سامعہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے سنا، سننے کے لیے سماع کا لفظ ہے، اور توجہ کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، کنسنٹریٹ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ بات سننے کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ استماع ہے۔ استماع یستمع استماعا۔ تو ویسے وہ سامع عام سننے کے لیے وہ توجہ کے ساتھ سنا یا نہیں سنا، بس وہ ویسے ہی بس وہ گزرتے گزرتے کوئی سن لیا، جیسے بعض ویسے کوئی باتیں سن لی، اس کے لیے سامعہ کا لفظ ہے۔ اور جو توجہ کے ساتھ سننے کا مطلب ہے وہ لفظ ہے، اس کے لیے لفظ ہے استماع۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید اس دل پر اثر کرتا ہے یا اس انسان پر اثر کرتا ہے یا کرے گا جو پوری توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اور پوری توجہ کب ممکن ہے؟ جب اس کا ترجمہ آتا ہوگا، جب اس کا فہم آتا ہوگا، جب اس کا مطلب پتہ ہوگا، تب وہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنے گا اور اس کو دیکھے گا کہ اس میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے، کس حلال چیز کا ذکر کیا ہے، کس حرام چیز کا ذکر کیا ہے، کس کمانڈ کا ذکر کیا ہے، کس کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب یہ توجہ کے ساتھ وہ ہوگا تو پھر اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ بہت ساری مثالیں، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، لاکھوں کے حساب سے لوگ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک تو وہ کروڑوں اور اربوں کے حساب سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ سارے اگر آپ غور کریں گے تو وہ 99% لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہو گئے ہیں۔ تو قرآن مجید انسان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ اس کو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں 5 بار قسم اٹھا کر کہا ہے، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، آسان کیا ہے کوئی اس کو سننے والا۔ اور ہمارے ہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں 60 70 80 سال، وہ جی قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ جی پڑھنا ہی نہیں، یعنی جو اس کا پہلا سٹیپ تھا تلاوت، وہی ہم نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کیا، اتنا، آپ دیکھیں 3 4 سال 5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو قرآن مجید، جب 3 4 5 سال کا بچہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بڑا آدمی وہ ایزیلی پڑھ سکتا ہے اگر وہ پڑھنا چاہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 6 7 7 8 9 سال کے اکثر کئی بچے آپ کو حافظ ملیں گے، قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ کتنا آسان ہے جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتنا، ہے کوئی ایسا بچہ ہے جس نے پوری کتاب کو، اتنی بڑی کتاب جتنی قرآن مجید ہے، کوئی اور کتاب اس نے حفظ کی اور اس کی عمر 6 7 سال؟ پاسبل نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن قرآن مجید کا 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو حافظ مل جائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی، یعنی اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے، اور قسم کھا کر بھی اللہ نے کہا ہے، اور اس کا ہم دیکھتے بھی ہیں، پریکٹیکل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نابینا شخص ہے قرآن مجید کا حافظ ہے، نابینا شخص ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، لیکن قرآن مجید کا حافظ 1 2 نہیں ہے، یعنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایسے نابینا لوگ ملیں گے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، وہ جی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ وہ نابینا آدمی ہے، وہ صرف قرآن مجید کو پڑھتا نہیں بلکہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ، یعنی اس کو وہ سننے کی طاقت بھی نہیں ہے، ڈیف ہیں، تو وہ بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سائن لینگویج جو آپ آج کل دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ وہ سائن لینگویج کے ساتھ اس نے قرآن مجید لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے، وہ صرف اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی آدمی سے توجہ کے ساتھ تو سیکھنا چاہے تو صرف 1 ہفتہ چاہیے، صرف 1 ہفتہ۔ تو زندگی میں سے 1 ہفتہ نکالنا کس کے لیے مشکل ہے؟ بہت کوئی سلو بندہ ہونا تو 1 مہینہ لگتا ہے۔ میرے ساتھ میرے پاس وہ آ جائے اور میں اس کو بتاؤں گا اس کو اس طرح پڑھو، تو میکسیمم پڑھنے کے لیے، تلاوت سیکھنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے۔ اور 1 مہینہ بھی آدمی قرآن مجید کے لیے ہم نہ دے سکیں تو پھر ہم گلا کریں کہ وہ جی ہم پڑھے نہیں ہیں یا ہم نے پڑھا نہیں ہے اس کی تلاوت، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو قرآن مجید دراصل انتہائی آسان کتاب ہے، اور
سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے، سب سے زیادہ زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے، پازیٹیو مثبت تبدیلیاں لے کر آتی ہے، بندے کو شرک کی دلدل سے نکال کر توحید کی طرف لے آتی ہے، بدعات اور خرافات سے نکال کر سنت کی طرف لے آتی ہے۔ آج ہمارے ہاں توحید بھی نہیں ہے اور سنت پر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے قرآن مجید نے ہم کو شرک سے دور کرنا تھا، اور قرآن مجید نے ہمیں توحید کے قریب توحید سمجھانی تھی، قرآن مجید نے تو ہمیں سنت سمجھانی تھی، تو قرآن مجید نے ہم کو بدعات سے دور کرنا تھا، خرافات سے دور کرنا تھا۔ وہ قرآن مجید ہی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کیسے ہم خیر کو پا سکتے ہیں؟ تو اس خیر کو پانے کے لیے قرآن مجید کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہم جو اتوار کا ہمارا درس ہوتا ہے، یہ دراصل حدیث کا درس ہوتا ہے، اور حدیث اور قرآن مجید ان دونوں کا درس ہونا بہت ضروری ہے، بہت، کیونکہ یہ ہماری زندگی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہوا ہے، اور دونوں چیزوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے، باقی کسی چیز کی حفاظت نہیں کی ہے۔ لوگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ فلاں امام کا یہ قول ہے، جی فلاں امام کا قول یہ ہے، فلاں کی یہ فقہ ہے، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ثابت کر سکے کہ واقعی امام کو قول، بہت سارے ایسے قول جن کی سند ہے ان کی تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ایسا قول جو بغیر سند کے ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ بلکہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کا قول ہے، بلکہ ان کے نام منسوب ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید اور حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضمانت، جس کی گارنٹی، جس کی حفاظت خود اللہ نے کی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور ذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، ذکر سے مراد حدیث رسول بھی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث دونوں کی حفاظت ہر جگہ، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے؟ قرآن مجید میں تو نہیں، لیکن یہ محفوظ ہے۔ ہم کوئی بندہ بغیر اللہ اکبر کے نماز نہیں شروع کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب شروع کی اللہ اکبر سے کی، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، یا اللہ مبارک پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں ہے جی؟ قرآن مجید میں ہے؟ نہیں، حدیث میں ہے۔ تو حدیث کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ یہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ کلمات ہم کہتے ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں حدیث رسول میں ہیں، اور حدیث رسول کو اللہ نے اسی طرح محفوظ کیا ہے جس طرح کہ الحمدللہ رب العالمین کو کیا ہوا ہے، پورے قرآن مجید کو کیا ہوا ہے۔ جس طرح پورا قرآن مجید اللہ نے محفوظ کیا ہے، بالکل اسی طرح پوری حدیث بھی، جتنی حدیث ہے وہ ساری اللہ نے محفوظ کی ہوئی ہے، اور دونوں ذکر ہیں۔ یہ ذکر ہی تو ہے جو ہم سبحان ربی العظیم کیا چیز ہے؟ یہ ذکر ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کیا چیز ہے؟ یہ ذکر ہے۔ ہم جو حدیث پڑھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، اس میں یعنی ہمارا دین پورا کا پورا وہ ذکر ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں کا درس، اور دونوں کے ساتھ شغف، دونوں کے ساتھ لگن، دونوں کے ساتھ شوق، یہ انڈیویجول بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد تک ہی ہم کہیں کہ جیسے آج کل ہم بچوں کو صرف مسجد کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ مسجد والے سارا قرآن مجید اور سارا اسلام اس کو سکھا دیں گے، اور ہم گھر میں جو جیسے رہیں، جیسے ہمارا ماحول رہے، وہ سارا کچھ وہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی محنت طلب چیز ہے، بڑی محنت کرنے والی چیز ہے کہ اس کو آپ اکیلے میں بھی جا کر خود بھی، آج کل تو یہ موبائل جو سمارٹ فون ہے یہ تو ایک قسم کی، ویسے تو اس کی فتنے زیادہ ہیں لیکن اس کو پازیٹیو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ قرآن مجید کو دیکھ سکتے ہیں، حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے کیا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، چلو اور تو چھوڑیں، نماز ہر دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، تو 5 بار میں اللہ اکبر سے اس نماز کو شروع کرتا ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ کبھی زندگی میں ایک بار بھی میں نے اپنے عمل کو حدیث کے ساتھ ٹیلی کیا ہے؟ حدیث کے ساتھ ٹیلی کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ کیا میرا عمل حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے اندر کمزوری ہے، ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے اور قرآن حدیث کے ساتھ صحیح طرح تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، حدیث کا درس یعنی مساجد میں بھی ہونا چاہیے اور بندے کا خود بھی تعلق ہونا چاہیے۔ تو یہ کتاب
بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے۔ بلوغ المرام کا مطلب مقصد تک پہنچنا، تو مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، تو وہ بغیر حدیث کے نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے ساری، حدیث کے بغیر ہم کوئی مسلمان اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور جنت کا حاصل کرنا، اور ان دونوں چیزوں کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کر لے بغیر حدیث کے، اور وہ جناب علی وہ بغیر حدیث کے اس پر عمل کیے سمجھے بغیر جنت میں بھی چلا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کو کرنا ہے تو یہ حدیث کے ساتھ، اور اس میں آپ دیکھیں کتنی آسان چیزیں ہیں۔ جن بھائیوں نے یہ سارے دروس سنے ان کو اچھی طرح اس کا پتہ ہے۔ یہ کتاب الطہارت سے شروع ہوئی ہے، یعنی طہارت پاکیزگی کے مسائل وغیرہ، اور پھر اس میں جو پہلی جو چیز تھی وہ پانی کے متعلق تھی، پانی کا طہارت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ پھر برتنوں کے حوالے سے کہ برتن کون سے پاک ہیں، کون سے پلید ہیں، کیسے پلید ہوتے ہیں، پلید ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے، رسول کی کیا تعلیمات ہیں، یہ سارا۔ اور اس کے بعد پھر اگر برتنوں کو پلیدگی لگ جائے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے، یہ چیپٹر تھا۔ پھر اس کے بعد وضو کا باب شروع ہوا، وضو کا تعلق طہارت سے ہے۔ اس کے بعد غسل کا باب آئے گا، اور باقی ساری چیزیں اس طرح۔ تو یہ کچھ احادیث ہم نے وضو کے حوالے سے پڑھ لی ہیں، 2 احادیث ہم صرف آج پڑھیں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ چونکہ حدیث اپنے پڑھی نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل تو تب ہوگا جب علم ہوگا، تو علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جب بھی تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے جاگے، نیند سے اٹھے، نیند سے بیدار ہو، تو فلا یغمس یدہ فی الاناء، کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کسی بھی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جو رات کو سویا ہے، اور پھر رات اٹھنے کے بعد یعنی صبح جب اس کو اٹھا ہے تو اپنا برتن کسی برتن میں ہاتھ نہ، حتیٰ یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ 3 بار دھو لے۔ کتنی زبردست تعلیم دی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، چونکہ وہ سویا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ہاتھ کو کسی بھی برتن میں ڈالنے سے پہلے، یا ویسے بھی جب اٹھے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ 3 بار، تو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 3 بار دھوئے۔ تو 3 بار کا دھونا یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات پوری نیند کو، پوری باتت کا مطلب ہی رات کو سونا ہوتا ہے، یا دن کو بھی اگر سوئے لمبا سو جائے تو اس کے بعد پھر وہ یہ کام کرے، اٹھنے کے بعد اس کا جو پہلا کام ہونا چاہیے وہ ہاتھوں کو 3 بار دھونا۔ تو یہ طہارت کی چیزوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ وضو بھی کرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، یہ میک شور کرنے کے لیے کہ اب میں اس کے ذریعے سے کلی کروں گا، اسی کے ذریعے سے ناک میں پانی چڑھاؤں گا، اسی کے ذریعے سے میں نے منہ دھونا ہے، تو میرے ہاتھ اچھی طرح صاف ہونے چاہیے۔ تو یہ جو پہلا دھونا ہے یہ صفائی ستھرائی کے لیے ہے۔ اس کے بعد جب وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ وضو جب پہلا دایاں دھونا ہے تو یہاں سے دھونا ہے، انگلیوں کے پوروں سے۔ ہمارے یہاں سے دھویا جاتا ہے عام طور پر، ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جو وضو میں دھونے کا حکم ہے یہ کونی سمیت تک ہے۔ تو یہاں سے شروع کر کے یعنی انگلیوں کا آخری جو کنارہ ہے، پورے ہیں، یہاں سے شروع کر کے آخر تک اس کو یعنی کونی تک اس کو دھونا ہے۔ اسی طرح پھر اس کو اچھی طرح مل کے دھونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ احادیث ہم کچھ پڑھ لی ہیں، کچھ آگے آئیں گی، یعنی وضو کے اعضاء کو مل کر دھونا اور اچھی طرح تاکہ وہ پوری طرح پانی پہنچ جائے۔ تو اور یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں صحیح مسلم کے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، آخری یہ پڑھتے ہیں ہم۔ یہ لقیط بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اور اس پر بھی ہمارا عمل کم ہے تو اس لیے یہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے تو جتنی بھی احادیث ہیں وہ سارے ہمارے لیے مشعل راہ اور ضروری ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسبغ الوضو، وضو کو بالکل مکمل کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی وضو کرنا، بہت جلدی، بعض دفعہ وہ جماعت کھڑی ہو تو یا قریب ہو تو وہ تو بہت ہی اسپیڈ ہماری لگ جاتی ہے، اور بہت سارے وہ چیزیں خشک رہ جاتی ہیں۔ نبی نے کہا کہ جو حصہ خشک رہ جائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ جو حصہ وضو کا خشک رہ گیا تھوڑا سا بھی
تو اس کے لیے جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی. کتنی بڑی بندہ نیکی کرنے آیا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آیا, وضو کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہنم کی کہہ رہے ہیں کہ جہنم ہے اس کے لیے. تو اس جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مکمل حاصل کیا جائے اور اس پر مکمل عمل کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبغ الوضو, وضو کو اچھی طرح کرو, جس طرح تعلیم دی گئی ہے اس طرح کرو. ہاں اس میں اسراف بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ 3 بار کے بجائے 4 بار دھونا شروع کر دیں, 5 بار پانی کو ضائع کرنا شروع, یہ بھی نہیں. جتنا بتایا گیا اتنا کرنا ہے, اور وہی سب سے بیسٹ ہے, وہی سب سے مکمل ہے, اور وہی سب سے اچھا ہے. تو اسبغ الوضو, وضو کو اچھے طریقے سے کرو. وخلل بین الاصابع, اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو. یہ انگلیاں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں یا ہاتھوں کی انگلیاں ہیں, ان انگلیوں کے درمیان خلال کرو. اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ کرنا بھی سنت ہے. بہرحال کسی انگلی کے ساتھ خلال کر لیا جائے تو وہ انشاءاللہ خلال ہوگا. خلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گیلی کر کے تو وہ اس کو کیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اس طرح چہرے کو بھی اچھی طرح. وبالغ فی الاستنشاق, اور جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں تو اس میں مبالغہ کریں, اس میں زیادہ بالغ. تو ہمارے یہاں بس وہ صرف اشارہ کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی خود بھی دیکھا ہوگا, وضو وغیرہ کیا ہوگا تو ہم صرف اشارہ کرتے ہیں, پانی لیا تھوڑا سا بس جلدی اس طرح کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا. یہ سنت کے مطابق وضو نہیں ہے. جب سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا تو پھر آگے جو معاملات ہیں نماز وغیرہ اس میں وہ پورا اس کا فائدہ نہیں ملے گا. تو آپ نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق, ناک میں پانی چڑھاتے وقت. استنشاق کا مطلب ہوتا ہے چڑھانا, اور استنثار کا مطلب ہوتا ہے اس پانی کو واپس لے کر آنا. یہ دونوں حکم ہے, استنشاق اور استنثار, کہ پہلے پانی کو اچھی طرح چڑھاؤ اوپر اور وہاں قریب کر کے اس کو کھینچو, اوپر سے کھینچو تاکہ ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچ جائے. یہ ہے بالغ فی الاستنشاق. اور پھر اس پانی کو نیچے گرا دو. یہ ہے طریقہ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور فرمایا الا ان تکون صائما, ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو, یا رسوار کا یا جمعرات کا یا جو ایام بیز ہیں یا رمضان ہے, تو وہ اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا, پھر آرام سے کرنا, تاکہ کیونکہ ناک کے ذریعے سے پانی جب اوپر کھینچا جاتا ہے تو وہ حلق میں جاتا ہے, اور حلق سے ہو کر پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے, کیونکہ ناک بھی ایسا ہی ذریعہ خوراک کا ہے جیسا کہ منہ ذریعہ ہے. تو اس لیے یہ روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا. روزے کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس میں اچھی طرح مبالغہ کرنا ہے, تاکہ جب وضو اچھے طریقے سے ہوگا تو پھر اس کے آگے جو فوائد وغیرہ ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے, نماز وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ وہ زیادہ اس کا اجر اس کو دیں گے. یہ حدیث اخرجہ الاربعہ, یہ ابو داؤد, نسائی, ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. اور ابو داؤد میں یہ حدیث بیان کرنے میں ساتھ ہی الفاظ بھی ہیں, اذا توضأت فمزمز, جب آپ وضو کریں تو کلی بھی کریں. تو پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ سارے مسائل کبھی بھی کسی حدیث میں نہیں بیان ہوئے, نہ ہی کسی ایک آیت میں بیان ہوئے. تو یہ مختلف احادیث کو اکٹھا کر کے, یعنی جو حدیث ملتی ہے, جو حکم اس میں ملتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جو بندہ حدیث کو پڑھ لے, سیکھ لے, سمجھ لے, اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ سارے معاملات اس کے صحیح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.